اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت ہمیں جس رخ سے مصیبت آئی ہے، اگر اسی پر ہم صبر کرتے ہیں تو اسی رخ سے اللہ ہمیں عافیت بھی دیتا ہے، نجات بھی دیتا ہے۔ اگر ہم اس کی مثالیں جو ہے دیکھیں تو ہمیں جو ہے اسلام کے حوالے سے بہت سے انبیاء کی زندگی سے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر صندوق کو دریا میں ڈال دو، تو انہوں نے بلا جھجک بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اور اب یہ دل گردے کی بات ہے، اندازہ کریں کہ کتنا بڑا دل ہے اس عورت کا کہ اپنے لگتے جگر کو اپنے ہاتھ سے صندوق میں ڈال رہی ہے، جو خود موت کا سامان ہے۔ اور اگر بالفرض بچہ صندوق میں بچ بھی گیا تو دریا کی تند و تیز لہروں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ یہ سرکش لہریں بھی موت کا سامان ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ ہے کہ اس دریا کا رخ دشمن کے گھر کی طرف ہے، جو کہ مستقل موت کا سامان ہے۔ موت کے 3 اسباب و سامان اس عورت کے سامنے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے یہ کام کر رہی ہے اور پھر اسی پر صبر کر رہی ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ نے دکھایا کہ یہ پانی جو آزمائش کا سبب بنا، یہی پانی ان کی پوری قوم کی نجات کا ذریعہ بھی بنا۔ پوری بنی اسرائیل قوم کو اللہ نے اسی پانی کے ذریعے نجات دی، اور ان کے دشمن کو اللہ نے اسی پانی میں غرق کیا۔ تو بسا اوقات اللہ رب العزت یہ دکھاتا ہے کہ جس رخ سے مصیبت آئی، اگر اس پر تم نے صبر کر لیا تو اسی رخ سے اللہ تمہیں عافیت بھی دے گا اور نجات بھی دے گا۔ صبر کا نعم البدل ایک واقعہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بات سن رکھی تھی کہ جب بندہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے تھے، انہیں ان کا بہت غم تھا، دل کے اندر ایک خلش تھی کہ میرا شوہر جو کہ ایسا اور ویسا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب غم بھی ہے لیکن صبر بھی کر رہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ خلش تو تھی دل میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی پورا یقین تھا، لہٰذا صبر کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ اللہ رب العزت کیا انتظام فرماتے ہیں۔ دیکھا تو کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتی تھی کہ ہاں واقعی بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس مطلوب سے بہتر چیز دنیا یا آخرت میں ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ النشرہ میں آیت نمبر 5 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ اتنا زوردار جملہ ہے کہ تاکید در تاکید، ارے مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بلکہ قرآن کی اگلی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ ایک مشکل کے بدلے 2 آسانیوں سے نوازے گا۔ آزمائش میں، مصیبت میں، بیماری میں، دکھوں میں بے صبری کرنے سے مصیبت نہیں ٹلتی۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آدمی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر حضرت ایوب علیہ السلام کا ہی صبر دیکھ لیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن میں بڑے ہی پیارے انداز میں پکارا ہے، 3 لقب دیے ان کو، صابر، نعم العبد اور اواب۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے سورہ صاد میں آیت نمبر 44 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے اس کو پایا جھیلنے والا، صبر کرنے والا، بہت خوب بندہ، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے، یعنی بڑا صابر ہے، کیا ہی اچھا بندہ ہے، کتنا ہی رجوع کرنے والا ہے۔ یہ 3 القاب اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام خوب عبادت گزار تھے، اللہ نے اولاد لے لی، جوان اولاد، اللہ رب العزت نے مال لے لیا، اللہ رب العزت نے صحت لے لی، اور صرف صحت ہی نہیں لی بلکہ تکلیف دہ بیماری نے بھی انہیں آن لیا، سبھی نے قریب رہنا چھوڑ دیا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں بلکہ 17 سال
تک اولاد بھی نہیں، وہ بھی مر گئی، مال بھی سب چلا گیا، 17 سال تک بیمار بھی رہے۔ شیطان نے بہت کوشش کی کہ ان کا راستہ کاٹوں، لیکن ایک مرتبہ جب اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یعنی ان کی بیگم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، جو ہو چکا سو ہو چکا، تو اگر مجھے 100 سال کی بھی عمر دے گا تب بھی میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ تب شیطان ان کی جانب سے مایوس ہو گیا، کہنے لگا کہ ان پر تو کوئی داؤ ہی نہیں چلتا، چلو ان کی بیوی کو بہکاتے ہیں۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس طبیب کی شکل میں گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کے شوہر کو صحیح کرنے کا علاج بتاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ اب وہ عورت تھیں، انہیں اپنے شوہر کی صحت کی بڑی فکر رہتی تھی، کہنے لگیں ضرور بتاؤ۔ شیطان نے کہا میری ایک شرط ہے کہ تمہیں میرے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں پہلے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھوں گی پھر بتاؤں گی۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ علیہ السلام نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کہ تم نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ جس نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی بات کی تھی وہ تو شیطان تھا۔ تو آج بھی چونکہ بے صبری کا دور ہے تو ان عاملوں کے پاس خوب ہجوم ہے، ان کا تعویذ گنڈوں کی دکان جو ہے وہ خوب چل رہی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لوگ بھی خوب جا رہے ہیں ان کے پاس اپنی مصیبتوں کا بلا معاوضہ نہیں بلکہ با معاوضہ حل خریدنے کے لیے، یعنی ان کو باقاعدہ معاوضہ دیتے ہیں۔ ارے ایک وظیفہ اللہ نے بھی تو بتایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صابر بن جاؤ، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ سمجھ نہیں آتا۔ ایک اور وظیفہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سورہ طلاق میں ہے آیت نمبر 2 کہ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو اپنا محاسبہ کیجئے، گناہوں سے برات کا اعلان کیجئے، اللہ ہر مشکل میں آسانی کا راستہ نکال دے گا، چونکہ آج کل بے صبری کا دور ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں رہا، زندگی سے گناہ نکالنے کی ہمت ہی نہیں رہی، اس لیے آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ گناہ بھی کرتا رہے اور اللہ کی رحمت بھی اس پر نازل ہوتی رہے۔ نعوذ باللہ اپنے عمل سے یوں ہی ظاہر کرتا ہے کہ انجام سے بے نیاز گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ چند وظیفوں سے میرا کام بھی بن جائے گا۔ اسی لیے تو ان عاملوں کے پاس خوب ہجوم ہے، اس بات کی کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ ان پیروں میں کون مشرک ہے، کون بدعتی ہے، کون اس کے دین سے کھیل رہا ہے، کون اس کی دنیا اور ایمان دونوں برباد کر رہا ہے۔ اس بات کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو صرف یہ کہ وظیفہ ملنا چاہیے۔ ارے اللہ کا قرآن وظیفوں سے بھرا پڑا ہے، اور قرآن کا اصل وظیفہ عمل ہے، اسے کرنا پڑے گا اور زندگی بدلنی پڑے گی، کیونکہ بے صبری کا دور ہے۔ یہ محاسبہ کوئی نہیں کرتا کہ آنے والی مصیبت کہیں میرے گناہوں کی سزا تو نہیں، اس لیے آج ہم پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں سوچتا کہ بلکہ سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ میں پوچھتی ہوں، تم نے غیرت ایمانی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ جب میں صحت یاب ہوں گا تو میں تمہیں سزا دوں گا، لکڑیاں ماروں گا۔ پھر 17 سال بعد اللہ نے صحت واپس لوٹائی، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، تب آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ جب رب العزت کسی کی توبہ قبول کرتا ہے تو پھر راستہ بھی بتا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں معاف کر دو اور ایسا کرو کہ چھوٹے چھوٹے تنکے جمع کرو جن کی تعداد 100 ہو، انہیں جمع کر کے ان کی ایک گڈی بنا لو اور ایک ہی مرتبہ بیوی کو مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے مقبول ترین بندے تھے، لیکن پوری زندگی انہوں نے صبر میں گزار دی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال تک بستر پر پڑے رہے، نہ دائیں کروٹ نہ بائیں کروٹ، وہیں قضائے حاجت، وہیں نماز، وہیں سب کچھ، لیکن جب بھی کوئی عیادت کے لیے جاتا تو دیکھتا کہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ کی کیا حالت، آپ کی یہ حالت؟ آپ رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے کہ اللہ نے اگر میرے بارے میں یہ چاہا ہے تو میں اللہ کی اس چاہت پر دل و جان سے راضی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام
کو جب اللہ نے صحت دی تو لوگوں نے پوچھا کہ بیماری کی حالت کیسی تھی اور یہ حالت کیسی ہے؟ فرمانے لگے صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک بات ہے، جب میں بیمار تھا تو جب صبح ہوتی تو میرا اللہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب تیرا حال کیا ہے؟ اس کا جو لطف اور مزہ تھا وہ اب بھی یاد آتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے ان دونوں قسم کے ملے جلے حالات کا نام ہے۔ دنیا میں دونوں قسم کے حالات آتے ہیں۔ ہمیشہ ہی میں صحت مند رہوں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہی حالات میرے موافق رہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالات کا آنا یقینی ہے اور وہ ضرور آئیں گے، لیکن مجھے اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ ان دونوں حالات میں اللہ سے تعلق کیسا رکھنا ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی شوہر کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ تیار ہو جائے آزمائش کے لیے۔ اس پر آزمائش ایسی آتی ہے جیسے ڈیلوان کی طرف پانی تیزی سے آتا ہے۔ اس خاتون کی شادی ہوئی، کافی عرصے تک اپنے میاں کے ساتھ رہیں اور خوشی والی زندگی گزاری۔ وہ ان سے محبت کرتا تھا اور یہ ان سے محبت کرتی تھیں، خوب خدمت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رات میں ان کے میاں نے ان سے پانی کا تقاضا کیا۔ یہ خاتون پانی لے کر آئیں۔ میاں نے کہا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ان صحابیہ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ایک طلاق دے دو۔ اللہ اکبر! اب میاں پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ کیا مجھ سے تمہیں کیا کوئی تکلیف ہے؟ کیا تمہارے حقوق کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، چونکہ آپ نے کہا تھا کہ کیا چاہتی ہو تو میں طلاق چاہتی ہوں۔ اب دونوں یہ بات طے ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے اور آپ سے مشورہ کر لیں گے۔ دوسرے دن یہ خاتون اور ان کے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے۔ راستے میں چلتے چلتے ان صحابیہ کے میاں کو ٹھوکر لگی، وہ گرے اور ان کی ٹانگ سے خون بہنے لگا۔ اب اس خاتون نے جلدی جلدی اپنا دوپٹہ لیا اور شوہر کا خون صاف کیا۔ اس کے بعد میاں سے کہنے لگی کہ چلو واپس گھر چلتے ہیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر نے کہا نہیں نہیں چاہیے تو واپس چلتے ہیں۔ جب واپس جانے لگے تو شوہر نے کہا وجہ تو بتا دو کہ واپسی کا ارادہ کیوں کیا؟ بیوی نے کہا سچی بات یہ ہے کہ میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں تو میری زندگی آپ کے ساتھ کیسے گزرے گی، اور اگر آپ باقی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں سچے ہیں تو پھر آزمائش کیوں نہیں آ رہی؟ اب آزمائش آ گئی۔ اب میں مطمئن ہوں کہ اللہ کے رسول سے آپ کی محبت سچی ہے۔ یہ سب عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے، کون بامراد ایسی نرالی سوچ رکھتا ہے؟ کہاں ہے وہ عورت جو ایسی سوچ رکھے کہ اگر زندگی جو ہے گناہوں سے پاک تو یہ آزمائش بھی بلندیوں کے لیے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس سے آخرت سنورتی ہے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری سورہ نساء میں، آیت نمبر 123 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، خوشی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے بھی جو غلطی کی، کوتاہی کی، اسے اس کی سزا ملے گی۔ اے اللہ کے رسول، اس آیت کے بعد تو خوشی نہیں ہے، کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق، جب تم بیمار ہوتے ہو تب بھی تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تجھے ٹھوکر لگتی ہے تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تجھے کوئی دکھ پہنچتا ہے تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تیری ہر تکلیف کے بدلے تیری کوئی نہ کوئی خطا معاف کی جاتی ہے، تاکہ جب تو اللہ کے پاس جائے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔ شکریہ۔ تو اس سب سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آزمائش تو آنی ہے، یعنی ہماری زندگی میں آزمائشیں تو آنی ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان آزمائشوں سے کیا حاصل کرتے ہیں، ہم ان آزمائشوں سے مزید گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں یا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ محاسبہ ہمیں کرنا ہے۔ شکریہ۔